Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. It's offering connectivity to the whole region, and with that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. And I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. For Pakistan, it's basically an economic project, and that's what the project's name also says, Samaa Pakistani Economic Corridor. So the kind of threat that it is facing from the Indians is obviously they've started with the security threats that we are facing. There is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started, bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends, and how Indians are not very comfortable with the project passing through certain territories in Pakistan. So the security threat around the project and different stages of the project, it has actually been increasing with the passage of time. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible. Okay. And they feel that the progress of this project must be retarded as much as possible so that it doesn't cross that timeline, and it can be somehow reversed. You're saying that Indians fear this project as a game changer, and that it will bring prosperity to the region. So that I can clearly understand this. Are you saying that Indians are against the prosperity of the region? Is that why they're destroying CPEC? Because if they're not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. The dossier also mentions that there are terrorist camps in Afghanistan. Have you had conversations with the Afghan leadership over this? We keep having these conversations with the Afghan leadership. There's a proper mechanism about it, and frankly, we've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues. Because of that, we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. So we keep sharing this information with them, and it's a regular thing. And similarly, the kind of information that we've revealed in this dossier, that has also been shared at the appropriate levels. So and connected to this, since this particular zone is also being used to target the CPEC, what we have done to keep this project secure, we've raised 2 divisions for the security of this project. And other than that, we have about 8 to 9 regular regiments also protecting this the corridor, the project at various locations from wherever it is passing through. And in addition to that, there are paramilitary troops which are also deployed. So we have taken every possible measure to keep this project secure. And our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. And what they are really targeting is the international image of Pakistan. Okay. When they try and target CPEC, there have been the terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese manpower involved. They try to do that.
They are trying to target the labor, the local labor also who are working for this project. So there are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. But Alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not even been able to retard the progress of this project. They've not been able to dent it, and it's progressing more every day. Okay, I'd like to bring you to the LOC right now. We're seeing high levels of LOC violations by India, also including use of heavy military equipment, which we've never seen happening there before. Diplomats are talking about a new grand design. What are your thoughts? Well, the design here, to put it simply, is to externalize what's happening inside India. Now, I won't go to what's happening on mainland. The whole world knows about that. Well, as far as Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is concerned, India has been continuously trying to tag this indigenous freedom struggle with terrorism. And these and whatever measures they're trying to take over there, the kind of increase in intensity and lethality of the ceasefire violations, as you see nowadays. Well, it all started from 2014, and I think 2019 and 2020, these 2 years, have seen the maximum number of ceasefire violations, and I believe maximum number of casualties also. What they're trying to do here is that, as I said, they're trying to connect this freedom struggle with terrorism, and terrorism they're trying to connect with infiltration, so-called infiltration from Pakistan. We've been taking diplomats, media to the line of control where they've seen it for themselves. There is no way that any kind of infiltration can take place along the line of control, because the kind of counter-infiltration grid that they have, because of the kind of deployment that they have along the line of control. You need to understand, I mean, there are about 9 lakh Indian soldiers inside Indian occupied Jammu and Kashmir, and look at the kind of deployment that they have on the line of control. So the complete Pakistan army is about 6 lakh. So 9 lakh people in Indian occupied Jammu and Kashmir, soldiers. Local political leadership of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have also said that if everything is hunky-dory, why do we have, why is it the most militarized region in the world? Right. So what they're trying to achieve from these ceasefire violations is that they are trying to divert the attention of the world towards Pakistan. And they are trying to claim that whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is because of the infiltration, and it's because of the terrorists coming from this side of the border, whereas it's absolutely false. And we've said a number of times, I mean, we have a United Nations observers, military observers group in India and Pakistan. They're always available on Pakistan side. They're going everywhere. They're visiting all the places. The last time I took a group of ambassadors to the line of control, and I informed them that this particular place where they were on that particular day, it was pointed out by none other than the Indian Army's military chief, that it's supposed to be a launch pad where maybe 250 odd individuals are waiting to infiltrate inside India. So it's absolutely propaganda, and the only reason that they are doing it is, one, to externalize their internal issues. Second, they want to, they understand whether they fire on us or whether we fire back, it's the Kashmiris who are being hurt on both sides. So it is also an exercise in trying to draw a wedge between the Pakistani army
and the population living along the line of control. Okay, so there's been an increase in violations along the LOC, as we've just discussed, and we're seeing a rise and surge in terrorist activities here in Pakistan as well. You've just recently given this complete dossier on Indian hands in terrorism in Pakistan. Yet, when Nagrota incident happened, the Indian government and the Indian media still played up that Pakistan must be responsible somehow. What is the pattern that you see emerging? Well, the pattern is, we've seen this happening before. We've seen this happening before. It's a regular pattern with India. There's nothing new emerging here. They are always looking for some kind of an excuse. Right. To raise the temperatures. False flag operations are a norm with them, and they keep doing that all the time. And usually when they... Are you suggesting the Nagrota incident was a false flag incident? What is there? What have they found out? Have they shared anything with the rest of the world? No. This is what I'm trying to say. If whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, they are, frankly, I think they're in a state of denial. And that is causing them the kind of trouble that there is. It is an indigenous freedom struggle. It is totally indigenous. It's not possible to sustain a freedom struggle for more than 70 years. It's not humanly possible for that to happen. And that is exactly what is happening. So Pakistan, on the other side, when the present government came in, your Prime Minister offered one step forward. He's on record of having said that you move one step and I'll take two. So we've always been trying to, normalize. We need to normalize the situation over here in the region. And everybody understands what is the potential of India and Pakistan. So the pattern here is, whenever there is a major event coming up in the world, anywhere else, something happens. Something that can connect Pakistan to terrorism. It was interesting that you mentioned Indian propaganda as well. Social media that we're seeing right now, there's a massive increase in fake news, misinformation, disinformation about Pakistan, about the Pakistani army and so on. Recently we saw the hashtag trending in Twitter, civil war in Karachi. Now you're the head of Pakistan Army's Information Services Wing. How do you intend to counter this? Can you do anything to counter this? Well, it's a major challenge, especially what's happening on the social media. And again, the best way to handle this is transparency. The best way to handle this is not leaving any information voids. The best way to handle this is passing on credible information. And that's exactly what we are trying to do here. And again, even on social media, when we try and dig out where is it coming from, it's most of the accounts are Indian accounts. Only recently they've been, I think they've unearthed a major effort by the Indians in the form of EU disinformation lab, and the way they've been trying to prop up different issues across the world. So unfortunately, it's a major onslaught, and it's a major part of the 5th generation warfare. In case of Pakistan, I think Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare and hybrid applications in a massive way, and we are aware of that. Can you give any incidences? Can you share anything? About on the 5th generation, I mean, some instances maybe that you've look identified. At this, when we talk of 5th generation warfare, my understanding is that you use all elements of national power within a particular state to concentrate on maybe 2 or 3 major spheres. In our case, probably it's our economy is being targeted, and the other part is the information domain. An information domain, pick out one little incident
which has anything to do with Pakistan and specifically to do with Pakistan Army. And look how it gets viral. I mean, there have been several hashtags in the last 6 months that were even reported, very trivial news, which were even reported by international news organizations. And they were pushed vehemently by the Indian accounts. The kind of links that you find on social media of some negative press going for Pakistan, 90% of that is coming from Indian websites. So there are so many examples. Like you just said, civil war in Karachi. I mean, what happened? There was nothing on ground. And then, and I think by doing this, Indian media has also lost its credibility to quite an extent. And the whole world is recognizing that. When we're looking at the fifth generation warfare, in which particular domain has India been targeting Pakistan? Well, to put it simply, I would say in the diplomatic domain, in the information domain, and of course the military engagements that they are doing, what's happening on the line of control, in economy, in the economic domain, financially, and in lawfare. So these are different domains that they are targeting Pakistan in. And you can see this practically unfolding everywhere. May it be their lobbying before we go into FATF plenaries, may it be they're trying to use their influence at the United Nations Forum or different other forums in the world. It's everywhere. And basically what they're trying to do is they target Pakistan from different directions to slow down the kind of progress, the kind of trajectory that Pakistan has for the future. Okay, so I'd like to take you to a slightly different field. The United States and India are developing a close strategic relationship, especially in the Indo-Pacific. Recently, they signed the Becca deal. LIMOA has been signed before that. Along with this, Indian military spending is at all-time highs. Currently, they're spending $71 billion. India is the world's third largest military, has the world's third largest military expenditure after US and China. What kind of threat perception does this create for you, and how do you intend to tackle it? Well, the threat perception in our case is very clear. India is aiming at equipping herself with high-tech material, and that's what these agreements are offering. Whether it's weapon systems, whether it's classified information. So I believe if we talk of the region, whenever conventional balance is disturbed, the balance of power as we call it, it leads to other avenues. So in our case, as far as we are concerned, I think the differential of defense spending between India and Pakistan is almost 1 to 9. But we are absolutely prepared for what we have in front of us, and we are aware of what they are acquiring, and what we want to, what we keep telling the international community and our friends in the rest of the world is that international community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. So this balance of power must be maintained at every level, and the more it is disturbed, the more it gets lopsided, the more dangerous it becomes. I'd like to take you to the western border now. Pakistan Army has been doing clearing operations there for the past decade. You've been securing the borders.
How far are these initiatives, and will they actually give us long-term security? Yes, I think we've come a long way on that account. As far as the western border is concerned, our aim has been to ensure better management of this border. So we've, after we were through with the operations that we were doing, right now there is not a single inch of our land along the western border which is not being manned by our soldiers. So then we started off with the fencing, because it's a very porous border and it was a major undertaking. But alhamdulillah, right now we've fenced about 83% of the Pakistan-Afghan border. So by the end of this month, inshallah, we would have completed that. We are completed the Afghan-Pakistan border. Pakistan-Afghanistan part of the border that falls both in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. Are you going to be going down towards Iran? Have you started? Yes, as far as Pakistan-Iran border is concerned, 30% of it has been fenced so far, and I believe by December 2021 we will complete that also. Now there are just a few places in between which are snow-clad most of the time. So and the terrain over there is it's really difficult. Those areas will be manned in another way, but we are trying to fence 100% of our west. And is this going to give us the security that we're looking for? Absolutely. We are going to. It's going to give us security. It's going to stop the smuggling of goods and narcotics, and it's a major dividend. It's a major dividend that we're going to get out of this thing. Then the border terminals that we are making over there, 2 of the border terminals will be absolutely international standard in Chaman and Torkham. Right now 5 are functioning. So the passage on both sides, it's going to be absolutely regularized, formalized, and this is going to be a major breakthrough for us after we've fenced the whole border. It's already paying the dividends. It's already showing. Have you done any calculations as to maybe how much terrorism has been reduced because of the fact that you've bordered this fence? I mean, I think I won't go into the percentage of it, but the number of incidents has decreased massively. The number of casualties have decreased. Yes, of late we've seen some surge in some activities along the border regions, but it has other connections, as I revealed in the dossier that we gave. There's been a massive effort by the Indian side to kind of create some kind of disturbance inside Pakistan, especially in the border regions. Again, they're also trying to target the fencing over here. The way we are trying to fence the border. We keep sharing whatever little incidents happen along the border, Pakistan border, in our frequent press releases. So it's been, I think it's brought down the incidents to a major extent. And one thing that I would like to add about border management, and it actually shows how important it is for the present civil military leadership of Pakistan. A new border management division has been recently raised. It was announced by the Prime Minister. It will be functioning under the Ministry of Interior, and it will be centrally articulating and managing all the points of entry, whether from sea, airports, or the land borders. Okay. It will be articulating and managing all these points of entry centrally, with different agencies working under it.
So the point of reiterating this is that border management is key to securing Pakistan, better border management, and that is exactly what we are going for. So what do you see as the future of Afghan peace process and Pakistan's role in this? As far as Pakistan's role in Afghan peace process is concerned, it's that of a facilitator. Pakistan has done everything that it can to facilitate the peace process. Well, its future, we're very optimistic about that. As far as what happens next has to be decided by the Afghans. Nobody else but the Afghans, and that's what our endeavor is. We have tried to facilitate this to every extent that we could, and everybody has acknowledged that. The Afghan government, the US government, they've all acknowledged that Pakistan has played the most positive role in trying to bring them on the table, trying to facilitate the talks, and to take this peace process to a logical conclusion. So that's our role in it, and that's what we'll continue doing. So military-to-military engagement exists in every country. It's an important part of diplomacy, defense diplomacy. It helps to build regional partnerships and bilateral relationships and so on. How extensively have you used this and your current leadership? I mean, have you extensively been using this part of diplomacy? Yes, I think the Chief of Army Staff, General Bajwa's vision as far as the military diplomacy goes is, and it has been, we need peace within and we need peace around us. And Pakistan's military leadership has reached out to the military leadership of countries in the region and beyond. And it has really been received very positively, and we've had number of advantages from this thing. Our military engagements with the Chinese, our military engagements with the Gulf region, our military engagements with the United States, Russia. It's all been. I think we've gone to. We've explored new venues on this account, and it has really helped bring Pakistan's international image to a new level. So the outreach, as whether it's for training, whether it's for different other exchanges at the strategic level, and whether it's for defense equipment, buying and selling, I think it's in all the avenues. It's been very positively received, and it's brought us a lot of dividends on that account. Okay, so I'd like to ask you, my final question is, Pakistan's now going through the second wave of corona. We've seen a very strong institution, NCOC, being created during this period, which has done a fantastic job, being applauded all throughout the world on how it's managed this in Pakistan. What has been the Pakistan Army's role in supporting it? Right from the day one, Pakistan Army has been part of every effort that has been undertaken by the government, by the people of Pakistan, to control this. You've talked of NCOC. I'm sure you may even have visited the place. It's being manned by the military and their civil counterparts. When this setup came, it was when we came up with this setup. The idea was to better articulate the resources. So it worked really well. We started with deployment of Pakistan Army soldiers across Pakistan, all across, when we were trying to kind of exercise some smart lockdowns.
the information technology part has also been supplemented by the capability that the Army has. So at every level, may it be information technology, may it be implementation and execution of different instructions being given by the government, Pakistan Army has been in the thick and thin of all these things. So what has been Pakistan Army's role during the second wave of COVID? As far as the second wave is concerned, I believe ever since we started fighting this pandemic, there's been a lot of capacity building, and we've enhanced our ability. We've been able to enhance our ability to fight this in a better way. So the second wave, as it has come in, we should be tackling it well. And as we go through it, I must acknowledge the role of the frontline workers who have fought through this and who are again on the front lines. And I would also like to make a special mention of how the media has helped in educating the masses about what this pandemic is all about, and how to keep yourselves safe in these circumstances. I think ISPR, being the information arm of the NCOC, I think what we've seen media, the way they've contributed, I believe the kind of campaigns that we've been able to run on different channels during this pandemic, it goes in billions of rupees, and it's been free of cost. So it's been a very, very positive role. But I would also like to emphasize here that we need to be extremely careful in this second wave, and we need to help each other, and we need to be more careful than we were before, and only then we will be able to come out of it intact, inshallah. तो की कैफियत में आप लोगों ने एहतमाम शुरू किया था, तो ये मामला फिर लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये ज़्यादा नहीं बढ़ा और 6,500 पर रुक गया। अब सर्दियों के अंदर शायद ये वबा का दूसरा हमला है, और मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सब लोगों से गुजारिश की कि जो कामयाबियाँ हमने हासिल की पहले, उन्हीं को दोबारा मेहनत करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर इसके ऊपर कामयाबी हासिल की जाए। और आपने जो बड़ी अहम बात की, वो मैं समझता हूं कि उसका इयादा करना ज़रूरी है कि आपने कहा कि मुनासिब ज़बान जो है वो इसमें इस्तेमाल ये की जाए कि कोरोना से बचना है, और कोरोना से लड़ना वाली कैफियत जो है उसको हटा दिया जाए अपने अप्रोच के अंदर इन सब लोगों तक, क्योंकि वो सारी बीमारियां और सारी शिफा अल्लाह की तरफ से ही आती है, और हम रुजू इल्लाह का एहतमाम रखें। मैं जो उम्मीद पाकिस्तान आपसे वाबस्ता करता है, मिंबर और महराब से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो और जो आप जानशीन हैं वहाँ उस मेंबर और महराब के हवाले से, तो जो डिसिप्लिन आपकी वजह से पहले पैगाम के अंदर गया, उसको मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ स्टेट की बिहाफ पर, कि आप लोग जितने मुनज़्ज़म हैं, आप लोगों के कहने से जो माशरे में असरात मुरत्तब होते हैं, उसका अंदाज़ा मुझे तो था ही, मगर इस कामयाबी के बाद लोगों को भी हुआ। और मैं समझता हूँ उसी वजह से हम ये समझते हैं कि इन सारे मामलात के अंदर उलमा को साथ लेकर चलें। सिर्फ ये इशू नहीं है, सेहत के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें वहाँ से लीडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं ये भी इस बात का जिक्र कर दूं कि नामूस रिसालत के एतबार से और OIC के रेजोल्यूशन के एतबार से जो रोल वज़ीर आज़म साहब ने प्ले किया है, और OIC ने जो बयान दिया उसको भी यहाँ उलमा ने अप्रिशिएट किया। मैं जो आपके नुकात हैं
اور جو آپ کے میرے ذریعے آپ کی بات جو اب ٹیلی ویژن پر جا رہی ہے اس میں یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری لہر جو آئی ہے کورونا کے حوالے سے اس پر سارے علماء نے تشویش کا اظہار کیا، اور اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ دوسری لہر کے دوران لوگوں کی سیریسنس کم ہو گئی ہے، لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی پہلی وارننگ کے اندر دی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے پریشانی علماء نے اس بات کا اظہار کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی طے پایا کہ جمعے کے اجتماعات کے اندر اور خاص طور پر 4 دسمبر کو یوم دعا منایا جائے گا اور رجوع اللہ کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کی اور اپنی مساجد کھلی رکھی اور اللہ سے رجوع رکھا اور دعائیں جو کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ لوگوں نے سب نے مل کر جو غریب کا چیزوں کا اہتمام کرتے رہے اور احساس کے ذریعے جو اہتمام ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہی چند باتیں ہمارے گناہوں کے بیچ میں پسند آ گئی ہوں اور اس نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا۔ تو آپ یوم دعا 4 دسمبر کو یعنی کل یوم دعا بھی رکھا جائے گا، اور سارے اجتماعات میں علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع کے اندر اپنے دروس کے اندر لوگوں کو آگہی دیتے رہیں گے، اور صرف اس بات کی نہیں، صرف اپنے مساجد کے اندر تو اہتمام SOPs کا کریں گے جس کا میں ذکر کروں گا، بلکہ اس بات کا بھی، کیونکہ آپ کے کہنے سے لوگ بازاروں میں بھی احتیاط کریں گے، کیونکہ آپ کے یہاں جو مساجد میں آتے ہیں وہ وہی آدمی ہے جو بازاروں میں اگر بد احتیاطی کرے گا تو آپ جو اپنے دروس کے درمیان اور خطبات کے درمیان جو لوگوں سے اس بات کی اپیل کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ سارے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تو میں مساجد کے ساتھ ساتھ وہ رول میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا ہے اور اس کی عکاسی علماء نے کی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازاروں، مارکیٹوں اور شادیوں کے اندر اجتماعات کے حوالے سے بھی یہاں ذکر ہوا، اور وہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور اپیل کر رہی ہے، اور آپ سے بھی وہ ذمہ داری آپ کے یہاں بھی رہتی ہے کہ جو معاشرے کے ہر فرد تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ جو SOPs آپ نے 17 اپریل کو طے کی تھیں، ان SOPs کے اندر دوبارہ ان امیجیٹ اپیلز کے علاوہ یعنی 20 آپ نے طے کی تھی، مگر کچھ تھیں تراویح کے اعتبار سے، کچھ عیدین کے حوالے سے، کچھ امام بارگاہوں میں محرم کے حوالے سے تھیں، وہ بھی سال آئے گا تو اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر رہے گی، مگر وہ 17 جو SOPs تھیں وہ مساجد کے حوالے سے ان کا سارے علماء نے دوبارہ اعادہ کیا ہے، اور اس کے اندر یقیناً بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا اور ماسک پہننا، اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر بھی جب رکعت بنائی جائیں تو اس کے اندر بھی فاصلہ رکھا جائے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کیونکہ سردیاں ہیں تو قالین کا کیا کیا جائے، تو جو ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن ہیلتھ، ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر بھی احتیاط کی جائے کہ نہ ہو، مگر اگر رکھنے ہیں تو ان کو اسپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ اور میں ایک اپنے ساتھ رومال لے کر چلتا ہوں، وہ سجدے گاہ کے پر رکھ لیتا ہوں تاکہ میری ناک جو ہے وہ اس سے ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اس کے اندر وہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا، ماسک پہننا، وضو گھر سے کر آنا، جانماز اگر لا سکتے ہوں تو لائیں، اور جو 60 سال یا 55 سال سے بڑے لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بے انتہا ضروری ہیں۔ چھٹے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس بات پر پورا اتفاق کیا، سب نے یہ بات کہی کہ سیاستدانوں کے درمیان بھی اس پر اتفاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا
کہ علماء بھی احتیاط کی تجاویز دے رہے ہوں اپنے مساجد سے اور سیاست کے اندر جلسے جلوس اسی انداز سے چلتے رہیں، تو اس کے اندر بھی علماء نے یہ اپیل کی ہے سیاست دانوں سے اور حکومت سے کہ وہاں بھی اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو اگر مؤخر کر دیا جائے، کچھ سے کم اس وبا کا مقابلہ کر لیا جائے، پھر جو جمہوری اپنے حقوق ہیں ان کے اوپر واپس آیا جا سکتا ہے. مگر علماء نے بھی متفقہ اس بات کی اپیل کی کہ اس کے اندر ایک حکومت اور سیاست دانوں سے یہ اپیل اپنی جگہ پر ہے. اور ساتویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ میڈیا کا رول بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا ہے علماء کو، کہ جہاں یہ مساجد کے اندر اور نمازیوں کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کی محنت ہے، تو ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی ہے کہ میڈیا بھی اپنی لوگوں کی یاد دہانی کے اندر اس معاملے کو دوبارہ بڑھائے تاکہ اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے علماء نے بالاتفاق جو کامیابی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذریعے عوام تک پہنچے کہ رجوع الی اللہ اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کی طرف دعا کرنا کہ وہ اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، سارے مسلمانوں کو پناہ دے، ساری دنیا کو پناہ دے. تو اس کی اہمیت یہ کمبینیشن ہے کہ عبادات اپنی جاری رکھیں، احتیاط کریں، غریبوں کا خیال کریں. اسی کمبینیشن سے پاکستان نے پہلی جو لہر تھی اس کا مقابلہ کیا اور اسی کمبینیشن سے انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے. جی مکمل ہو گئی بات. بہت شکریہ جناب علی صاحب. دعا فرمائیں. گیا ان کی فیسلٹیز دیکھی، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. تو میں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف آرگنائزیشن ہیں، اگر کسی کا نام میں نہیں لے سکا اس سے معذرت کرتا ہوں، لیکن یقین جانے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی ایک ایک کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے. یعنی میں یہ جو شبیر صاحب ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، یہ جب بھی ٹریول کرتے ہیں یہ بس میں ٹریول کرتے ہیں، یہ اپنا کوئی آفس نہیں رکھتے، اس کی زندگی کا مشن ہے. اچھا یہ اس کا پرابلم ہے کہ مارکیٹنگ بھی نہیں کرتے. میرے ساتھ ان کی رابطہ ہوا تو سہیل امان صاحب اس وقت ایئر چیف تھے اور ان کے ساتھ بھی ہماری، تو میں نے اپنے لوکل دیہاتیوں کے ساتھ بات کی تو ہم نے وہاں بھی 1000 کنال زمین جو ہے نا ان کے حوالے کی. اس میں بھی شکر الحمدللہ اس وقت جو ہے نا ہاسپٹل پہ کام شروع ہو چکا ہے، کورٹ کا بھی انشاءاللہ افتتاح ہونے والا ہے اس میں ارپن کے لیے، اس میں اسپیشل پرسنز کے لیے اسکول کی ارینجمنٹس ہو رہی ہے، بہت بڑا مسجد بن گیا ہے. ایک ادارے نے یونیورسٹی کے لیے کمٹمنٹ کی، یونیورسٹی اس پہ بن رہی ہے. یعنی وومن کے لیے جو ہے نا ایک اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹر بن رہا ہے. تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ادھر بھی کبھی آ جائیں. اور اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام پاکستان میں اس قسم کی جو فیسلٹی ہے، جس میں کورٹ بھی آئے، جس میں فاؤنڈیشن بھی آئے، جس میں دیگر آرگنائزیشن جو ہے، سب آرگنائزیشن کو اور جو یہاں مختلف آرگنائزیشن بیٹھے ہیں سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ صرف یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ وہاں ہمیں ایک سپورٹ ہے ایئر فورس کی صرف ایک سپورٹ ہے، باقی اس کی ریٹائر ملازمین ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 یا 19 یا 20 کو ہم وہاں ایک ایکٹیویٹی کریں، ہم اس کی بھی آپ کو دعوت دیں گے. تو ایک تو یہ کہ آپ سب کو میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری بات ہوئی بابر روان صاحب بیٹھے ہیں، چونکہ پارلیمانی منسٹری ان کے پاس ہے تو ان کے ساتھ بھی ابھی کمٹمنٹ ہوئی. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی پروپوزلز ہیں
وہ پروپوزل ہمیں دے دیں, ہم پراپر چینل سے اس کو موو کرواتے ہیں, اور اگر کوئی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا ویسی جو بھی امینڈمنٹ ہو, ہم انشاءاللہ اسمبلی سے اس کو پاس کریں گے. سارے MNAs ہمارے بیٹے ہیں, یہ سب اس کی انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے. دوسری بات, جو اس وقت جابز میں جو کوٹا ہے یا باقی اس کی جو رائٹس ہیں, انشاءاللہ پارلیمنٹ سے ہم اس کی آپ کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. میں چونکہ بہت لمبا ہو گیا پروگرام, اور میری یہ خواہش ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالی یہاں ہم جو بھی آپ کی جتنی اس وقت لیجسلیشن ہوئی ہے, اگر اس میں کوئی لیکوناز ہیں یا اس میں کوئی مسنگ چیزیں ہیں, تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ری ایڈریس کیا جائے اور اس کو ریفارم کیا جائے. اور اس میں بھی جو اسپیشل کمیٹی ہم نے میڈم منزہ حسن کی قیادت میں بنائی ہے, یہ پورا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ جو اس قسم کی لیجسلیشن ہے یہ, اور اس کے ساتھ پارلیمنٹیرین ہے, یہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. ایک اور کام بھی ہم نے یہاں اسلام آباد میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں حبیب فاؤنڈیشن نے بھی کمٹمنٹ کیا ہے, اور ہم نے ایک میٹنگ بھی کی تھی. اسلام آباد کے MNS صاحبان جی اس میں آئے ہوئے تھے. بابا راوڑ صاحب, ہم آپ کو بھی, چونکہ آپ بھی اسلام آباد سے ہیں, آپ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو یہ بھیک مانگتے ہیں یہاں روڈوں پہ, اس پہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے. نفیسہ عنایت اللہ خٹک جو ہے نا, وہ بھی اس میں کام کر رہی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہمیں کوئی ایسی جگہ دے دے, اور ویب فاؤنڈیشن اس کی تیار ہے کہ ویب فاؤنڈیشن جو ہے نا اس کو اون کرے گی اور اس کو چلائے گی, اور گورنمنٹ اس کو کوئی, تاکہ ان بچوں کے لیے جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو ہم باعزت طریقہ اور کوئی ایجوکیشن اس کو دلوائیں, اس کو پراپر پروٹیکشن دے, ان کے لیے بنیادی وہ کرے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ ہمارا سیکرٹری ببرک اس کو سب کو ڈیل کرتا ہے, تو میں بھی اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت کمٹمنٹ سے یہ کام کر رہا ہے, بہت بڑی اس کی کمٹمنٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمنٹ کو وہ روایتی طریقے سے ہٹ کر بھی ہم کچھ سوشل ویلفیئر کی کام کریں انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھ تمام ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم ہر طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے. چاہتے ہیں, اور ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک تو کمرشلی فیزیبل, اکنامکلی وائبل پروجیکٹس جو ہوں گے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم کریں گے, ادھر ہم ایک قوم کا پیسہ PSDP میں ایلوکیشن کے علاوہ انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آئیں گے, اور ہمارے منصوبے بھی بڑھیں گے, پروجیکٹس بھی آئیں گے, اس سے لوگوں کے لیے سفر کی آسانی بھی ملے گی, اب کا روڈ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے GIS میپنگ کا یہ فائدہ ہمیں ہو جائے گا کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ روڈ نیٹ ورک ہے اس سے ہمیں جو اپنی بزنس ایکٹیویٹی, اگر ہم صرف سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو بزنس ایکٹیویٹی اس کے اوپر ہو رہی ہے, کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اس سے رائٹ آف وے کو GIS میپنگ کا پروجیکٹ جو ہم نے مکمل کیا, اور اب سیٹلائٹ کے ساتھ جو سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کتنے بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کا NHA کو جو ریونیو آنا تھا کیا وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بجائے اس کے کہ ہم ریلائی کریں وہاں پہ جو کنسرن GM ہے یا جو ہمارا باقی آفیسرز ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر. ہمارے ہر آفیسر اور ہمارے چیئرمین سیکرٹری صاحب کے ڈیش بورڈ پہ بھی ہمیں تمام کمرشل ایکٹیویٹی نظر آئے گی, اور یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ جو اسپارکو کے ساتھ ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے سیکرٹری صاحب اور چیئرمین صاحب نے, تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ریونیو بھی آپ کو ریئل فگر سامنے آئیں گے, ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور اس کو جو بھی آپ مستقبل کے لیے پروجیکٹس بنانا چاہتے ہیں یا ہائی ویز موٹر ویز بنانا چاہتے ہیں اس میں بھی کمرشل ایکٹیویٹی اور آپ اپنا بزنس پلان تیار کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرا کیا ہوگا کہ جب ہم لینڈ ایکوائر کرتے ہیں ہمیں بہت سارے ایشوز اور پیچیدگیاں اس کے نظر آتی ہے. ہم جب پروجیکٹ کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں, اور آپ کو کے سامنے بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے 3 چیزوں کا نقصان ہوا ملک کو. ایک, آپ کا جو کاسٹ اسکیلیشن اس کی ہو گئی,
ٹائم ڈیلے اس میں آ گیا اور وہ پروجیکٹس مکمل ہونے کی طرف بھی نہیں بڑھ سکا. لہٰذا جب آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی ہوگی, سسٹم ہوگا, تو آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ میں آسانی ہو جائے گی. دوسرا ہم نے یہ کر دیا. تیسرا سیکٹری صاحب نے بات کی آئی ٹی ایس کے اوپر. دیکھیے پچھلے کچھ عرصے میں ایک تو ہماری ٹریفک ویلیوم میں جتنا اضافہ ہوا ہے, میرے خیال سے اگر پرسوں جب موٹر وے کی ایونٹ تھا اور ان کے پاس جو ڈیٹا تقریباً 200% سے زیادہ ہمارے پچھلے چند سالوں میں جو ٹریفک ویلیوم ہے اس میں انکریز آیا ہے. ایک دوسرا یہ جو آپ کا پشاور سے لاہور موٹر وے تھا, یہ اب آپ کراچی تک پہنچا رہے ہیں, تو سارے موٹر وے ہی استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے کیا ہوا کہ ہر ٹول پلازے کے اوپر, ہر مقام کے اوپر آپ کا یہ ٹریفک ویلیوم بھی بڑھتا گیا اور اس پہ پریشر آ گیا. ہم نے کیا سٹیپ کیا, آئی ٹی ایس کا تو آغاز ہو گیا, اس سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. 2 پروجیکٹس میرے خیال سے جو ہمارے موٹر ویز ہے اس کے اوپر, لیکن ہم اپنے تمام جو ٹولنگ سسٹم ہے اس کو ای ٹولنگ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی شفافیت کے ساتھ ساتھ آپ کے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے جتنے پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم ای بلڈنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے اپنے NHA کے جو 2 اور انیشیٹوز ہیں, کیونکہ اس کا بھی تعلق ٹیکنالوجی سے فائدہ لینا ہی ہے, تو ہم نے 2 اور چیزیں جو کی. ایک یہ کہ NHA کے آفیسرز کو میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ انیشیٹو اپنا لیا تھا, تو اس میں تمام آفیسرز نے نہ صرف اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے بلکہ وہ تمام جو ہمارا سسٹم تھا اس کو مینول سے ہم وہ بھی الیکٹرانک پہ لے کے گئے. پھر اس کے ساتھ عوام کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ایک NHA کا اور موٹر وے پولیس کا ہم سفر ایپ بھی کیا کہ کبھی بھی آپ جب پاکستان کی شاہراہوں پہ سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ اس موبائل کے تھرو نہ صرف آپ کو موسم کی حالت کا, ٹریفک کی سچویشن کا, ٹول پلازوں پہ کیا پوزیشن ہے اس کا, پھر سڑکوں کی حالت کیا ہے اس کا, اور NHA کے ایپ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے تو اس کی تکمیل کتنی ہوگی, ابھی تک پروگریس کتنی ہے, کتنی دیر میں اس کی کمپلیشن ہوگی. تو یہ بھی ہم اپنے قوم کی آسانی کے لیے اس چیز کا بھی آغاز کر دیا ہے. میں پھر سے اسی کے اوپر ای بلڈنگ کے اوپر کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا اور میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویژن کو کے اوپر عمل پیرا ہو کے NHA کو پاکستان کا پہلا اور اتنے بڑے سکیل پہ جس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہو وہ پہلا ادارہ آپ نے بنا دیا, جس میں آپ نے سب سے پہلے ای بلنگ کا بھی آغاز کر دیا تھا, اور ابھی آپ اپنی پوری پروکیورمنٹ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لے کے گئے. اس سے جو فائل کا ڈیلے وغیرہ آتا تھا ان چیزوں کا بھی آسانی ہو جائے گی, ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ہمارے ادارے نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس میں بھی NHA کے حوالے سے ہم نے بلینز کی ریکوری بھی کی تھی, وہ بھی پورے قوم کو پتہ ہے. لیکن اس پروجیکٹ پہ سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کے موٹر ویز اور ہائی ویز کی بات سنتے ہیں تو ایک کیپٹلزم ایکیلیز ہیل آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں بھی جو پاکستان کے اندر کرپشن کے آغاز کی بات ہوتی ہے تو اس کو کسی موٹر وے کے پہلے پروجیکٹ سے بھی جوڑا جاتا ہے, ہائی ویز سے بھی جوڑا جاتا ہے. اگر فیک اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہو تو اس میں بھی اسی منصوبوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن یہ آپ سب کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے خود جس طرح ٹرانسپیرنسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اپنے ادارے کی نیکنامی کے لیے, ملک کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے آپ اس کی طرف بڑھے. میں آپ سب کو اور پورے قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور انشاءاللہ نہ صرف ہماری یہ ای گورننس کی طرف ہم بڑھے بلکہ انشاءاللہ ہم جو بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں ہم قوم کے اوپر بوجھ بھی کم کریں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ہمارے 5 بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں, میں آپ سب سے یہ بھی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکی اس کو, پروسیس تو شروع ہو چکا ہے لیکن ہم گراؤنڈ پہ بھی اب اس کو شروع کریں, کیونکہ GT روڈ کا جو علاقہ ہے پورا پنڈی, آپ کا گجر خان, راول پنڈی اور گجر خان, اور اس طرح جیلم, کاریا, یہ سائٹ, یہ بالکل یہاں پہ کوئی موٹر وے نہیں تھا. تو ہمارے جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا تیز کر دیں تاکہ گراؤنڈ پہ شروع ہو جائے. تو یہ اس موٹر وے سے بھی ہمارے بہت سارے شہروں کو جو GT روڈ پہ ٹریفک کی سچویشن ہوتی ہے, جو سڑک بہت پرانی ہو چکی ہے اس کی جو حالت ہے, تو ان لوگوں کو اس میں بھی آسانی ہوگی. پھر ساؤتھ پنجاب بھی اگنور ہو گیا تھا, ہمارا سندھ بھی اگنور ہو گیا تھا جو حیدرآباد سکر کا پروجیکٹ ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ اگلے سال آپ گراؤنڈ پہ لے کے آئیں گے, اس کا ہم آغاز کریں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی. آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ, اور انشاءاللہ شفافیت
एहतिसाब और ये हमारी प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह आगे भी इन चीज़ों के लिए जितनी भी हमसे हो सका और मज़ीद किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं वो इक़दाम भी करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अपनी टीम को, जो नौजवानों की टीम है जो बड़े हमारे लिए इस किस्म की चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार करते हैं और ख़ासकर ये बहुत बड़ा इनकी एक अचीवमेंट है, तो मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। Engagement with India, the occupying power, as it is violating and disregarding international law and international resolutions. Emphasize that the question of Jammu and Kashmir is of utmost importance for the Muslim Ummah. Reaffirm that the final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be in accordance with the will of the people of Jammu and Kashmir, expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. The Niamey Declaration, adopted at the conclusion of the Council of Foreign Ministers, also explicitly reiterated the OIC's principal position on the Jammu and Kashmir dispute for a peaceful resolution in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions. Inclusion of the Jammu and Kashmir dispute in the Niamey Declaration, being an important part of the CFM's outcome documents, is yet another manifestation of OIC's consistent support to the Jammu and Kashmir cause. The Council of Foreign Ministers also unanimously adopted the Pakistan-sponsored resolution regarding Islamophobia. The resolution expresses deep concern at the recent incidents of desecration of the Holy Quran and reprinting of caricatures of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, which hurt sentiments of more than 1.8 billion Muslims around the world. The resolution decides to designate 15th of March every year as International Day to combat Islamophobia. Pakistan also welcomes adoption of other resolutions by the CFM, including resolution on destruction of the Babri Masjid in India and protection of Islamic holy places, a resolution on safeguarding the rights of Muslim communities and minorities in non-OIC member states, a resolution on maintenance and promotion of regional peace and security in South Asia. At the 47th session of the CFM, it was also decided that Pakistan will host the 48th session of CFM in the year 2021. As the prospective CFM chair, Pakistan stands ready to constructively engage with the entire OIC membership to promote unity, peace, and prosperity among the Muslim Ummah. Unnerved by its continuing international condemnation and scrutiny, India has barefacedly raised objection on the OIC resolution on Jammu and Kashmir. Pakistan strongly rejects the Indian Ministry of External Affairs statement in this regard as untenable and uncalled for. The OIC resolution is yet another forceful repudiation of India's completely flimsy and legally flawed contention that Jammu and Kashmir is an internal affair of India. The resolution is further proof that India can neither hide its gross and systematic violation of human rights of the Kashmiri people, nor can it escape international censure of its egregious behavior. Rather than dismissing the international community's concerns as reflected in the OIC resolution, India would be well advised to stop its state terrorism in IIOJK and take concrete steps towards resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. Separately, as part of our regular high-level engagement with China, Chinese Chancellor and Minister of Defense General Wei Fenghe
accompanied by a high-level delegation, paid a 3 days visit to Pakistan. The visit was aimed at further solidifying and expanding Pakistan-China cooperation, particularly in the field of defense and security. During the visit, General Wei called on the Prime Minister and held meetings with the Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee and the Chairman and the Chief of the Army Staff. Welcoming the Defense Minister's visit to Pakistan, the Prime Minister stressed that the two countries were bound by all-weather strategic cooperative partnership based on mutual trust, understanding, and commonality of views and interests. The Prime Minister deeply appreciated China's principled position on Jammu and Kashmir in the wake of India's unilateral and illegal actions of 5th August 2019. General Wei Fenghe underlined that Pakistan was China's close friend, good neighbor, and iron brother. Underscoring the depth and breadth of China-Pakistan ties, he conveyed Chinese leadership's firm commitment to further strengthening Pakistan-China ties in a host of areas. General Wei underlined that South Asia and Arabian Sea region needed peace, stability, economic development, and in this regard appreciated Pakistan's efforts in advancing those goals. During his meeting with the Chief of Army Staff, matters of mutual interest, regional security, and enhanced bilateral defense collaboration were discussed. General Wei acknowledged and appreciated Pakistan Army's sincere efforts for regional peace and provision of secure environment for China-Pakistan economic corridor projects. An MOU for enhancement of defense cooperation between both the armies was also signed during the visit. Separately, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs Ms. Andalib Abbas represented Pakistan at the 19th meeting of the Council of Heads of Government of Shanghai Cooperation Organization held virtually, highlighting the importance of SCO for Pakistan in achieving regional peace and stability and development of closer ties with regional partners. The Parliamentary Secretary underscored the imperative of creating a safe and secure neighborhood.